السلام علیکم ایم جے ٹی وی میں خوش آمدید 10 مئی 1996 کو ایک شدید برفانی طوفان ماؤنٹ ایوریسٹ سے ٹکرا گیا جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ ایوریسٹ کو سر کرنے والے بہت سے کلائمبرز چوٹی کے قریب پھنس گئے۔ یہ بھیانک طوفان کئی گھنٹوں تک چلا۔ 115 میل پر اور کی سپیڈ سے ہوائیں چلی اور ٹمپریچر -60 ڈگری فارنہائٹ تک گر گیا۔ کلائمبرز نے اندھی برف اور تیز ہوا میں اترنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہائپوتھرمیا اور ایکسپوژر کا شکار ہو گئے۔ کئی کلائمبرز ایوریسٹ کو سر کرنے کے دوران اپنے دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے، جبکہ ان میں سے کئی کلائمبرز کو اس حادثے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیاں تک کاٹنی پڑی۔ 1996 کی ماؤنٹ ایوریسٹ ڈیزاسٹر نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اس حادثے نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی تجارت کاری اور سیفٹی پریکاشن پر سنگین سوالات اٹھائے۔ اس حادثے میں ٹوٹل کتنے کلائمبرز مارے گئے؟ تو چلے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ لمبے عرصے سے کلائمبرز کے لیے ایک چیلنجنگ پوائنٹ رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ 1953 میں سر ایڈمنڈ ہلیری اور ٹینزنگ نورگے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والے پہلے شخص بن گئے تھے، اور اس کے بعد اب تک ہزاروں کلائمبرز ان کے نقش قدم پر چل چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے کلائمبرز کامیاب بھی ہوئے اور کئی کلائمبرز اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن کی لاشیں آج بھی زیادہ سردی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی۔ 1996 میں نیوزی لینڈ کے ایک ایکسپیرینس ماؤنٹینئر روب ہال نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کلائمبرز کی ایک ٹیم کی قیادت کی۔ روب ہال ایک ایکسپیرینس کلائمبر تھے جنہوں نے اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کو 4 بار سر کیا۔ اس ٹیم کو ایڈونچر کنسلٹنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس ٹیم میں نیوزی لینڈ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، جاپان اور مختلف کنٹری کے کلائمبر شامل تھے۔ اس ٹیم نے اپنے سفر کا آغاز کوہمبو آئس فال کے ذریعے کیا، جو کریوس اور سیراکس کا ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ راستہ ہے۔ انہوں نے راستے میں بہت سے کیمپ قائم کیے۔ آہستہ آہستہ اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے یہ ٹیم 8 مئی 1996 کو آخری کیمپ تک پہنچی، جو کہ 25,900 فٹ اونچائی پر واقع ہے، جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ سے پہلے آخری سیفٹی کیمپ ہے۔ اس کیمپ پر موجود یہ 2 ٹیمیں تھیں۔ ایک ٹیم کی قیادت امریکہ کے بیک ویدرز کر رہے تھے، جبکہ دوسری ٹیم ایڈونچر کنسلٹنٹ کی قیادت روب ہال کر رہے تھے۔ دونوں ٹیموں کے پاس مختلف پلانز تھے۔ ان میں سے ایک یہ پلان تھا کہ وہ 10 مئی کو چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جو کہ مانسون کی آمد سے پہلے اچھے موسم کے ساتھ آخری دن سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود موسم کی پیشن گوئی غیر یقینی تھی اور ساتھ میں طوفان کا خطرہ بھی تھا۔ پھر 10 مئی کو صبح 6 بجے کے قریب دونوں ٹیموں نے وارننگز کے باوجود ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کی طرف چڑھنا شروع کیا۔ موسم شروع میں بہت اچھا تھا، لیکن جلد ہی خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کلائمبرز کو تیز ہواؤں اور بھاری برف باری کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے لوٹسے فیس پر اپنا راستہ بنایا۔ جب وہ ایوریسٹ اور لوٹسے فیس کے درمیان ایک کاٹھی ساؤتھ کول پر پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ روب ہال اور اس کے ساتھی گائیڈ اسکاؤٹ فشر نے موسم کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مختلف خطرات کے باوجود انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کئی جا کر دوپہر 1 بجے روب ہال ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر پہنچے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 5ویں بار ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اس کے بعد روب ہال نے اپنے دوسرے ساتھی کلائمبرز کا انتظار کیا۔ کلائمبرز آتے گئے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرتے ہوئے واپس لوٹتے گئے، لیکن بیک ویدرز، جو کہ ایڈونچر کنسلٹنٹ کے ایک ممبر تھے، وہ بدقسمتی سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر نہ کر سکے، کیونکہ کلائمبنگ کے دوران ان کی دیکھنے کی صلاحیت بالکل خراب ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر، جیسے ہی کلائمبرز نے اترنا شروع کیا تو پھر موسم تیزی سے خراب ہوتا گیا اور پھر ایک شدید برفانی طوفان پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس میں 115 میل پر اور کی سپیڈ سے تیز ہوائیں چلی اور ٹمپریچر -60 ڈگری فارنہائٹ تک گر گیا۔ طوفان نے کلائمبرز کے لیے دیکھنے اور آگے بڑھنے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ ان میں سے بہت سے کلائمبر تیزی سے تھک گئے اور بہت سے ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے۔ روب ہال اور اس کے گائیڈر نے اپنے کلائنٹ کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن بالآخر وہ طوفان میں انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ برفانی طوفان کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ان میں سے کچھ کلائمبر سیفٹی کیمپ کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے، لیکن دوسرے اتنے خوش قسمت نہیں تھے، اور پھر اگلی صبح یعنی 11 مئی کو موسم صاف ہونے تک 8 کلائمبرز ہلاک ہو چکے تھے۔ ان میں سے 4 ایڈونچر کنسلٹنٹ ٹیم کے ممبرز تھے، جن میں سے اس ٹیم کا کپتان روب ہال خود بھی شامل تھا۔ باقی 4 کلائمبرز کا تعلق مختلف ایکسپیڈیشن سے تھا۔ اس طوفان میں بچ جانے والے کلائمبرز میں بیک
वेदर्स वो कोहपेमा थे जिन्हें फ्रोस्ट बाइट की वजह से उनकी उंगलियों और नाक के ऊपर हिस्से को काटना पड़ा, और एडवेंचर कंसल्टेंट के कप्तान रॉब हॉल की मौत ने उनकी फैमिली और एडवेंचर कंसल्टेंट को बहुत बड़ा दुख और सदमा दिया, क्योंकि एडवेंचर कंसल्टेंट के लिए रॉब हॉल एक एक्सपीरियंस माउंटेनियर था जो कि इस तबाही से पहले 4 बार माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके थे। 1996 के माउंट एवरेस्ट डिजास्टर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जो कि माउंट एवरेस्ट की तारीख का सबसे डेडलीस्ट वाकया है। इस तबाही ने एवरेस्ट की कमर्शलाइजेशन पर सीरियस सवालात उठाए, जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, माहौल साजी और मौसम से मुतल्लिक आगाही को भी हाईलाइट किया। इस तबाही के बाद के सालों में एवरेस्ट पर चढ़ने के तरीकों में कई तब्दीलियां की गईं, जिनमें पहाड़ पर कोहपेमाओं की तादाद, इजाफी ऑक्सीजन के इस्तेमाल और मौसम की मुकम्मल जानकारी पर सख्त रूल्स शामिल किए गए। इन तब्दीलियों ने एवरेस्ट को एक महफूज पहाड़ बनाने में मदद की, लेकिन बहुत से खतरात अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि एवरेस्ट अब भी एक मजबूत और ख़तरनाक पहाड़ है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा एहतियात और हिफाजत के साथ की जानी चाहिए। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।